بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین محترم، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وضو کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے درمیان وضو کا صحیح اور مسنون طریقہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھل لے اور اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھل لے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے پوری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، توضؤ بسم اللہ، کہ جب وضو کرو تو بسم اللہ کے ذریعہ وضو کی شروعات کرو۔ اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر ثابت نہیں ہے، اس لیے اسی الفاظ کو ادا کرنا، انہی الفاظ پر اکتفا کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسرا کام ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں سمیت 3 دفعہ دھونا، اور ہاتھوں کو دھوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ سکے۔ ایسے ہی اگر ہم نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کو بھی ہلا لیں تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ 1 چلو پانی لے کر کے آدھے پانی سے کلی کریں اور اسی آدھے پانی کو ناک میں چڑھائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کریں اور اس عمل کو 3 دفعہ انجام دیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ مذکور ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں، ثم ادخل يده في الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل کرتے ہیں، 1 چلو پانی لے کر کے اسی پانی سے کلی کرتے ہیں اور اسی بچے ہوئے پانی کو اپنے ناک پر چڑھاتے ہیں اور اس عمل کو 3 مرتبہ آپ دہراتے ہیں۔ چوتھا عمل یہ ہے پورے چہرے کو دھونا، یہاں سر کے اوپری حصے سے لے کر کے جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے لے کر کے اپنی داڑھ تک، اور دائیں بائیں کانوں کا جو سرا ہے کانوں کے سرے تک پورے چہرے کو 3 دفعہ دھونا۔ اور چہرہ دھوتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جن کی داڑھیاں ہیں وہ اپنے داڑھیوں کا خلال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران وضو اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ھٰکذا امرنی ربی، یہی میرے رب کا حکم ہے، ایسے ہی مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ ہمارا 5واں عمل یہ ہے کہ چہرے کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 3 دفعہ دھونا۔ پہلے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو 3 دفعہ دھوئیں گے، اس کے بعد بائیں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ چھٹا کام اپنے پورے سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کے مسح کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آدمی ملائے اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے سر کی ابتدائی حصے سے اس کی شروعات کرے، جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے شروعات کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے گدی تک
جہاں سے پیچھے بال نکلتے ہیں اس مقام تک لے جائے اور پھر دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو واپس اسی مقام پر لے آئے جہاں سے مسح کی شروعات کی تھی، اور ایک دفعہ پورے سر کا مسح کرے۔ سر کے مسح کے بعد اپنے دونوں کانوں کا مسح کرے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی شہادت کی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر داخل کرے اور اندر کا جو حصہ ہے، اندر کے حصے کا مسح اپنی شہادت کی انگلی سے کرے، اور باہر کا جو حصہ ہے، باہر کے حصے پر انگوٹھے سے مسح کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ بعض لوگ اسی موقع پر گردن کے مسح کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ گردن کے مسح والی جتنی روایت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، وہ روایات ضعیف ہیں، اس لیے گردن کا مسح کرنا جائز اور درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک بات، دوران مسح اگر ہم پگڑی لگائے ہوئے ہیں تو صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو آدمی آسانی کے ساتھ اتار کر کے سر کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پگڑی اتارنے میں اس کے کھل جانے کا خدشہ ہے۔ پگڑی اگر کھل جائے گی تو دوبارہ بڑی دشواری ہوگی، کافی وقت لگے گا دوبارہ سر میں اس کو باندھنے میں۔ لیکن اگر ٹوپی اتاریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹوپی اتار کر کے سر پر مسح کرنا چاہیے، لیکن اگر پگڑی ہے تو پگڑی کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا 8واں عمل یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو اچھی طریقے سے دھونا، اس طرح کہ ایڑیاں خشک نہ رہ پائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا دور سے کہ وہ شخص وقت کی قلت کی وجہ سے جلدی جلدی وضو کرنے لگا اور دوران وضو اس کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بلند آواز سے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ان ایڑیوں کو آگ کا عذاب ہے۔ اس لیے دوران وضو اس بات کا خیال رکھیں کہ پاؤں کو بالکل اچھی طریقے سے مکمل طور پر دھویا جائے اور دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اور پاؤں کو دھوتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ 9ویں بات ہماری یہ ہے کہ وضو سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھلائی ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان وضو کرنے کے بعد، وضو سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، جو انسان وضو کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر خوشی خوشی داخل ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ غور کیجئے اس مقام پر، آپ اس دعا کی فضیلت پر غور کیجئے۔ وضو کے بعد انسان اگر اس مختصر سی دعا کو اگر پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وضو کے بعد کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے لیے اگر اللہ رب العالمین ہم پر رحم کر کے اگر ایک ہی دروازہ کھول دے اور ایک ہی دروازے سے اگر داخل ہونے کی اجازت مل جائے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اگر انسان وضو کی دعا کا اہتمام کرتا ہے، ایک دروازہ نہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ جب وضو کریں تو اس دعا کو یاد رکھیں، اس دعا کا اہتمام کریں تاکہ اس دعا کی جو برکت ہے، اس دعا کا جو فیض ہے، قیامت کے دن ہمیں بھی وہ فیض حاصل ہو سکے۔ اس دعا کی جو برکت ہے قیامت کے دن ہم اس برکت سے بھی فیض یاب ہو سکیں۔ البتہ سنن ترمذی کے اندر جو اضافہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس ٹکڑے کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے اس ٹکڑے کو صحیح کہا ہے اور بعض علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے، یہ ٹکڑا ضعیف ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آخری جو بات ہے وہ یہ کہ اعضائے وضو کو دھلنے کی جو بات کہی گئی ہے تو 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھلنا یہ مستحب اور افضل ہے، لیکن 1 مرتبہ دھلنے سے بھی
کفایت کر جائے گا۔ اگر آدمی ایک مرتبہ بھی دھو لے اعضائے وضو کو اور تمام اعضائے وضو مکمل طور سے بھیگ جائے تو وہ وضو بھی کافی مانا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ بھی وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ اعضائے وضو کو دھلنا یہ سنت رسول کے خلاف عمل ہے، اس لیے ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سنت رسول کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔